بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر فیلوز. آج ہم کچھ لیگل ٹرمنالوجیز اور لیگل ڈیفینیشنز کو ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ ہے سائل. تو عدالت میں کسی بھی اپنے مسئلے کے لیے، کسی ایشو کے لیے جو بندہ درخواست دیتا ہے اس کو سائل کہتے ہیں. حکم امتناعی دوامی، کسی شخص کو کسی ناجائز کام کے کرنے سے یا جاری رکھنے سے عدالت جو اسے مستقل طور پہ روکتی ہے اس کو حکم امتناعی دوامی کہتے ہیں، یعنی فار ایور. نیکسٹ ہوتا ہے مدعی. جیسے ہمیں پتہ ہے کہ کیس کے اندر ایک مدعی ہوتا ہے، ایک مدعا ہوتا ہے. تو ایسا شخص جو کوئی مقدمہ دیوانی کرتا ہے یا فیملی دعویٰ جو ہے وہ دائر کرتا ہے اس کو مدعی کہتے ہیں. پھر ہے ہمارے پاس نالش، یہ مقدمہ یا دعویٰ جس میں کوئی شخص اپنے تمام حالات و واقعات اور دعویٰ دائر کرنے کے اغراض و مقاصد کو بیان کرتا ہے، تمام اس میں فیکٹس جو ہے وہ لکھتا ہے، اس کو ہم نالش یا اس کو مقدمہ کہتے ہیں. پلیڈ، وکالت کرنا، بحث کرنا، ثبوت پیش کرنا، سائل کی طرف سے جواب دعویٰ جو ہے داخل کرنا، اس کو وکالت کہتے ہیں. پلیڈنگ، عرضی دعویٰ یا جواب عرضی دعویٰ داخل کرنا جو ہے اس کو پلیڈنگ کہتے ہیں. اور ایسا دعویٰ یا مقدمہ جس میں مدعی مختصر طور پہ حالات و واقعات تحریر کرتا ہے، ساری اس میں پوائنٹس لکھتا ہے، اس میں ساری سٹیٹمنٹ لکھتا ہے، جو فیکٹس ہیں وہ لکھتا ہے، اس کو عرضی دعویٰ کہتے ہیں. اور جس وجہ سے وہ سارے معاملات اور سارا مقدمہ یا سارے حالات و واقعات جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں، وہ دعویٰ دائر کرنے کی وجہ پیش بنی ہے، اس کو بنائے دعویٰ یعنی کاز آف ایکشن کہتے ہیں. یعنی وہ جواز ہے، وہ وجہ ہے، وہ ریزن ہے یا وہ ایشو ہے جو کسی مدعی یا سائل کو دعویٰ دائر کرنے کے لیے مہیا ہوتی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے حکم امتناعی. کسی شخص کو ناجائز کام کے کرنے یا جاری رکھنے سے روکنے کے جو آرڈر عدالت جاری کرتی ہے اس کو حکم امتناعی کہتے ہیں. اور کسی کام کے کرنے یا اس میں سے کسی خاص قسم کی رکاوٹ کو دور کرنے کا جو حکم عدالت صادر کرتی ہے، جو تاکید کرتی ہے، جو آرڈرز کرتی ہے، اس کو حکم امتناعی تاکیدی کہتے ہیں. حکم امتناعی عارضی یعنی ٹیمپریری انجنکشن، کسی کام کو کرنے یا جاری رکھنے سے مخصوص میعاد تک، ایک اسپیسیفک ٹائم لمٹ تک جو ہے اس کو جاری رکھنے سے یا کام کو کرنے سے روکنے کا جو نام ہے، جو عدالت سے روکتی ہے، اس کو حکم امتناعی عارضی کہتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے حکم امتناعی عارضی کی وجوہات کیا ہیں. تو مجموعہ ضابطہ دیوانی 1908 کے آرڈر 39 رول 1 کی روح سے حکم امتناعی عارضی مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پہ جاری کیا جا سکتا ہے. اس کی دو ریزنز ہیں. اگر خطرہ ہو کہ حکم امتناعی جاری نہ کرنے سے کوئی جائیداد متنازع یا جائیداد جو متداویہ ہے وہ ضائع ہو جائے گی، اس کو نقصان پہنچے گا، کسی اور شخص کو وہ ٹرانسفر کر دی جائے گی، جس سے مزید کمپلیکیشن جو ہیں دے کین بی اکرڈ، وہ پیدا ہو سکتی ہیں. یا دوسری ریزن ہے مخالف فریق جائیداد متداویہ کو غیر قانونی طور پہ اللیگلی جو ہے اس سے ڈیمیج پہنچا سکتا ہے یا اس سے فروخت کر سکتا ہے یا فروخت کرنے کی دھمکی دیتا ہے، نقصان پہنچانے کی دھمکی دیتا ہے. نیکسٹ ایک آ جاتا ہے ہمارے پاس انٹرلوکیٹری آرڈر، یعنی حکم درمیانی جو ہے وہ کیا ہے. تو ایسا آرڈر، ایسا حکم جو کسی مقدمہ کے زیر سماعت میں جاری کیا جاتا ہے، یعنی مقدمہ جو ہے وہ زیر سماعت ابھی ہو، چل رہا ہو، اور اسی ڈیوریشن میں ایسا حکم جو ہے وہ جاری کر دیا جائے جس کا منشا فیصلہ قطعی کرنا جو ہے وہ نہیں ہوتا. پھر ایک ہم ٹرم سنتے ہیں اپیل کی. تو اپیل جو ہے وہ کیا ہے؟ اپیل فریاد کرنا، التجا کرنا، درخواست کرنا، وہ چارہ جوئی جس کا مقصد اور منشا یہ ہوتا ہے کہ عدالت ماتحت کے کسی فیصلہ یا ڈگری میں جو خامی، کوئی نقص یا کوئی سقم یا کوئی لیکنگ جو ہے وہ رہ گئی ہو تو اس کو اپیلیٹ کورٹ سے جو ہے وہ دور کروایا جاتا ہے. تنقیحات، ایسے امور جو کسی مقدمہ دیوانی میں فریقین کے عرضی دعویٰ یا جواب عرضی دعویٰ وغیرہ سے تصفیہ طلب خیال کیے جاتے ہیں، یا ایسے امور جنہیں ایک فریق تو تسلیم کرتا ہے، یعنی ایک پارٹی انہیں مانتی ہے مگر دوسری پارٹی جو ہے وہ ان سے انکار کرتی ہے، ان سے ڈینائی کرتی ہے. تو جو دونوں پارٹیز ہیں، جو فریقین ہیں، وہ اپنے اپنے امور سے متعلق تنقیحات کو یعنی ایشوز کو وہ شہادت میں، ایویڈنس میں وہ انہیں ثابت کرنا ہوتا ہے. تو اس کی بنیاد پہ عدالت جو ہے وہ فیصلہ صادر کرتی ہے. ان کو کہتے ہیں تنقیحات. پھر ہمارے پاس ایک ٹرم اب ایک آتی ہے ڈیفینیشن، وہ ہے نگرانی کی. تو عدالت ماتحت کے ایسے فیصلے کے خلاف نگرانی کی جاتی ہے جس میں اپیل نہ کی جا سکتی ہو. نگرانی زیر دفعہ 115 دال دائر کی جا سکتی ہے. نگرانی دائر کرنے کی دو وجوہات ہیں کہ اگر ماتحت عدالت نے اپنے فیصلے میں کوئی بے ضابطگی کی ہو، یا اگر ماتحت عدالت نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہو. تو اختیارات سماعت حاصل ہونے کے باوجود استعمال جو ہے وہ نہ کیا ہو. تو مجموعہ ضابطہ دیوانی کے آرڈر 43 میں شامل پروویژنز کے خلاف اپیل کی جاتی ہے. علاوہ ازیں نگرانی جو ہے وہ دائر کی جاتی ہے.
نظر ثانی، درخواست نظر ثانی سیکشن 114 زوات دال کے تحت دائر کی جاتی ہے۔ آرڈر 47 رول 1 کے مطابق عدالت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے حکم پر نظر ثانی کرے، ریویو کرے۔ عام طور پہ نظر ثانی کے لیے درخواست اس وقت دائر کی جاتی ہے جب کوئی اہم یا نیا معاملہ یا کوئی شہادت سائل کے قبضہ معلومات میں آئی ہو جو کہ پہلے یا تو اس کے علم میں نہ ہو یا کسی معقول وجہ کے یا کوشش کے باوجود بوقت ڈگری یا حکم پیش کرنے سے وہ قاصر رہا ہو، تو اس وقت اس کو وہ پیش کر سکتا ہے۔ اس میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ ذہن میں رکھنے والا ہے کہ اگر عدالت درخواست نظر ثانی کی وجوہات کو معقول سمجھتی ہو تو وہ نظر ثانی کی درخواست منظور کر سکتی ہے، اور اگر عدالت درخواست نظر ثانی خارج کر دے تو عدالت کا منسوخی کا حکم جو ہے وہ قطعی ہوگا، اس کے خلاف اپیل دائر نہیں کی جا سکے گی۔ ڈگری کیا ہے؟ اس میں ایسا فیصلہ جس میں فریقین کے جملہ یا بعض متنازعات یا متنازع حقوق کا فیصلہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہو تو اس کو ڈگری کہتے ہیں۔ ڈگری کی آگے دو مین ٹائپس ہیں، ایک ہے ابتدائی ڈگری، ایک ہے قطعی ڈگری۔ ایسی ڈگری جو قطعی نہیں ہوتی، جس کی روح سے کسی مقدمہ کا فیصلہ قطعی نہیں ہوتا، ابھی مزید کارروائی جو ہے اس میں درکار ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں ابتدائی ڈگری۔ اور قطعی ڈگری کیا ہوتی ہے؟ ایسی ڈگری جس کے بعد کسی مقدمہ میں مزید کارروائی کی ضرورت نہیں ہوتی اور متنازع حقوق پہ عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ حتمی ہوتا ہے اور اس میں آرڈر جو ہے وہ کر دی جاتے ہیں، تو یا ڈگری کر دی جاتی ہے، اس کو قطعی ڈگری کہتے ہیں۔ ڈگری ہولڈر کون ہوتا ہے؟ ایسا شخص جس کے حق میں کوئی حکم یا کوئی ڈگری جو ہے وہ جاری کیا گیا ہو، اس کو ڈگری ہولڈر کہتے ہیں۔ اور ایسا شخص جس کے خلاف ڈگری کی جائے، ڈگری ہو گئی ہو، ڈگری کر دی جائے، حکم صادر کیا گیا ہو، اس کو مدیون ڈگری کہتے ہیں۔ قائم مقام قانون یا قانونی نمائندہ، قائم مقام قانونی یا قانونی نمائندہ، ایسا شخص جو کسی فوت شدہ شخص کی جائیداد کا قائم مقام ہو۔ پھر ہے میسنی پروفٹ یعنی واصلات جائیداد، وہ منافع جو جائیداد کے قابض ناجائز نے فی الحقیقت جائیداد سے وصول کیا ہو یا وہ شخص معمولی کوشش کے وصول سے کر سکتا تھا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے جائیداد منقولہ، ایسی جائیداد مادی جو زمین سے ملحق ہو یا پیوستہ ہو یا ہمیشہ کے لیے ہو، دائمی طور پہ ملحق ہو یا پیوستہ کی گئی ہو۔ ایسی جائیداد جس میں پتھر یا مٹی وغیرہ شامل ہے، اگر زمین سے الگ کر لی جائے تو ایسی جائیداد منقولہ جائیداد کہلاتی ہے، یعنی نام سے ظاہر ہے ٹرانسفریبل ہوتی ہے ایسی جائیداد۔ تو یہ جو کراپس ہیں، فصلات وغیرہ ہیں، یہ بھی جائیداد منقولہ میں شامل ہیں، یعنی ایسی جائیداد جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل جو ہے وہ کی جا سکتی ہو، تو اس کو ہم جو ہے وہ ٹرانسفریبل جائیداد کہتے ہیں۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے جائیداد غیر منقولہ، تو ایسی جائیداد جو دائمی طور پہ کہ فار ایور زمین سے ملحق ہو یا پیوستہ ہو، جس کو زمین سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اس کو جائیداد غیر منقولہ یعنی اموویبل پراپرٹی کہا جاتا ہے۔ فیصلہ کسی عدالت کا ایسا بیان ہے، ایسے اسٹیٹمنٹ ہے جس میں عدالت نے کسی حکم یا ڈگری کی وجوہات بیان کی ہوں کہ کن وجوہات کی بنا پہ، کن کازز یا کن ایشوز کی بنا پہ یہ حکم جو ہے یا یہ جو فیصلہ یا ڈگری کیا گیا ہے، ڈگری کی گئی ہے، اس کو فیصلہ کہتے ہیں۔ حکم کسی عدالت کا ایسا باضابطہ فیصلہ ہے جو از قسم ڈگری جو ہے وہ نہ ہو، یعنی ہو وہ فیصلہ لیکن وہ اس میں ڈگری جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو ڈیئر فیلوز، یہ چند ایک ڈیفینیشنز تھیں جو کہ روزمرہ کی روٹین میں ہمارے سامنے جو ہے وہ آتی ہیں، تو ایک جو لا کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اس سے بینیفٹ جو ہے وہ ملا ہوگا۔ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔